شیخ علی طنطاوی لکھتے ہیں، ایک نوجوان جس میں تقویٰ بھی تھا اور طالب علمانہ غفلت بھی تھی۔ جب اس نے ایک حد تک علم حاصل کر لیا تو استاد صاحب نے اسے اور اس کے رفقا کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ یہاں سے جا کر دوسروں پر بوجھ نہ بن جانا، کیونکہ جو عالم دین دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ لہٰذا تم میں سے ہر کوئی اپنے گھر جائے اور اس پیشے کو اختیار کرے جو اس کے باپ کا ہے، اور اس میں اللہ کے حضور تقویٰ اختیار کرتا رہے۔ یہ نوجوان استاد صاحب کی نصیحت سن کر اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ میرے والد کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ماں بیچاری یہ سن کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی وہ تو اللہ کی رحمت کے حضور چلے گئے، تمہیں ان کے پیشے سے کیا غرض؟ یہ ماں سے اصرار کرتا رہا کہ وہ اسے ضرور بتائے، اور وہ جان چھڑاتی رہی، یہاں تک کہ جب اس نے ماں کو بولنے پر مجبور کر دیا تو ماں نے اسے انتہائی بددلی اور ناگواری کے ساتھ بتلایا کہ تمہارا باپ چور تھا۔ اس نوجوان نے ماں سے کہا کہ استاد صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے والد کے پیشے کو اپنائے اور اس میں تقویٰ اختیار کرے۔ ماں بولی افسوس ہے تجھ پر، کیا چوری میں بھی تقویٰ ہوا کرتا ہے؟ علامہ طنطاوی فرماتے ہیں، اس نے ماں سے بے پرواہی کے ساتھ کہا کہ استاد صاحب نے یوں ہی فرمایا تھا۔ پھر وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا اور لوگوں سے چوری کے متعلق پوچھتا پاچھتا اور تھوڑی تھوڑی معلومات لیتا رہا، حتیٰ کہ اسے پتا چل گیا کہ چور کیسے چوری کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے چوری کرنے کے ساز و سامان کی تیاری کی، عشاء کی نماز پڑھی اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب لوگ سو گئے تو وہ نکل کھڑا ہوا اپنے والد کے پیشے کو اختیار کرے جیسا کہ استاد صاحب نے کہا تھا۔ اس نے چوری کے لیے اپنے پڑوس کے گھر سے ابتدا کی۔ اس کو یاد آیا کہ استاد صاحب نے تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کی تھی اور پڑوسی کو ایذا دینا تو تقویٰ نہیں، اور اس گھر کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور ایک دوسرے گھر کے پاس سے گزرا، جی میں کہنے لگا یہ تو یتیموں کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے بہت ڈرایا ہے۔ وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر آگے بڑھا اور مسلسل آگے چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک مالدار تاجر کے گھر پہنچا جس کی صرف ایک بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی، اور سب لوگوں کو پتا تھا کہ اس تاجر کے پاس اس قدر مال و دولت ہے جو اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ دل میں کہنے لگا بس چوری کے مناسب جگہ یہی ہے، اور تالا کھولنے کے لیے جو چابیاں تیار کر رکھی تھی ان سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ نہایت کشادہ گھر ہے، ڈھیروں کمرے ہیں، اور ان کمروں میں گھومتا رہا، یہاں تک کہ جس کمرے میں مال و دولت رکھی ہوئی تھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے صندوق کھولا تو اس میں کثیر تعداد میں سونا چاندی نقد رقم موجود پائی۔ اس نے ان کے اٹھانے کا ارادہ کیا تو جی میں کہنے لگا کہ نہیں، اس طرح اٹھانا مناسب نہیں، کیونکہ استاد صاحب نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ اس تاجر نے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، لہٰذا پہلے ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ چنانچہ اس نے رجسٹر اٹھائے اور چھوٹا فانوس جو ساتھ لایا تھا اس کو روشن کیا اور رجسٹروں کو چیک کرنے اور حساب لگانے لگا۔ یہ نوجوان چونکہ حساب میں ماہر اور رجسٹروں کی پڑتال سے پوری طرح باخبر تھا، اس لیے اس نے تمام اموال کو شمار کر کے ان کی زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کی مقدار الگ کر کے ایک جانب رکھ دی، اور پھر حساب و کتاب میں مستغرق ہو گیا، یہاں تک کہ کئی گھنٹے گزر گئے۔ اسی لمحے اس نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ صبح صادق ہو گئی ہے۔ جی میں کہنے لگا کہ اللہ کے حضور میں تقویٰ اختیار کرنا ہے، لہٰذا پہلے ہم صبح کی نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ صحن میں آیا، حوض سے وضو کیا، نماز قائم کی۔ گھر کے مالک نے آواز سنی تو اٹھ کر دیکھنے لگا، اسے بڑا عجیب منظر نظر آیا۔ فانوس روشن ہوا ہے، اموال کا صندوق کھلا ہوا پڑا ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ مالک کی بیوی نے مالک سے کہا یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا واللہ مجھے خود نہیں پتا۔ خیر وہ اس نوجوان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ افسوس ہے تم پر، آخر تم کون ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں چور ہوں، پہلے نماز پڑھ لیں پھر بات چیت کریں گے، چلو وضو کرو اور آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھاؤ، کیونکہ امامت گھر والے کا حق ہے، کہ کہیں اس کے پاس ہتھیار نہ ہو اور یہ مار نہ دے۔ جو اس نے کہا وہ کیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مالک نے کیسے نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو مالک نے اسے کہا کہ بتلاؤ تو صحیح، آخر تم کون ہو اور کیا ماجرا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ میں چور ہوں۔ مالک نے کہا کہ تم میرے رجسٹروں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بولا میں اس زکوٰۃ کا حساب لگا رہا ہوں جو تم نے 6 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ میں نے زکوٰۃ کا حساب لگا کر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ الگ کر دی ہے تاکہ تم اس کے مصارف میں لگاؤ۔
قریب تھا کہ مالک تعجب کرتے کرتے پاگل ہو جاتا۔ مالک نے اس سے کہا بتلاؤ تو تمہارا قصہ کیا ہے، کیا کہیں تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس پر اس نے مالک کو اپنا تمام قصہ بتلا دیا۔ جب تاجر نے اس کی تمام بات سن لی اور اس کی شکل و صورت کی خوبصورتی اور حساب کے ضبط کو دیکھا تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بات چیت کر کے اس نوجوان چور کے پاس واپس آیا۔ اچھا، اگر میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اور تمہیں اپنے پاس محاسب بنا کر رکھ لوں اور تمہیں اور تمہاری والدہ کو اپنے گھر ہی میں رہائش دے دوں تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیسا رہے گا؟ وہ بولا مجھے منظور ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ صبح ہوئی تو گواہوں کو بلایا گیا اور خطبہ نکاح منعقد ہو گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو برے سے برے انسان کو بھی صحیح بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔